हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीना है और ये रिकॉर्डिंग जो है, ये वीडियो आज मैं पेश कर रही हूँ। The 6 Items Challenge 2017, 6 मलबूसात का मुकाबला 2017। और ये जो मुकाबला है ये कायम किया है एक इदारा यहाँ ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में, लेबर बिहाइंड द लेबल, ये उनका ट्विटर नाम है @laborlabel। और ये पिछले 6 सालों से मैं इस मुकाबले में हिस्सा ले रही हूँ। लेबर बिहाइंड द लेबल एक इदारा है यहाँ यूनाइटेड किंगडम में, और उनका मकसद यही है कि वो जो मलबूसात की फैक्ट्रियों में मुलाजिम और मुलाजमा काम करती हैं उनके लिए एक आवाज़ है, ताकि उनको सही मुआवजा उनके काम के लिए मिले। मेरी भी यही कोशिश है और इसलिए मैं 6 मलबूसात के मुकाबले में हर साल एक हिस्सा लेती हूँ, ताकि अवेयरनेस पैदा करूँ हमारे ख़ास तौर पे एशियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी में। और मैं यही चाहूँगी कि आप भी जब बाहर जाएं तो ये ज़रूर सोचें कि कपड़े किसने बनाए और उनको कितना मुआवजा मिल रहा है, और आप भी लेबर बिहाइंड द लेबल को सपोर्ट करें, उनके कैंपेन्स को सपोर्ट करें। अगर आप यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं तो अगले साल आप भी मेरा साथ दें और 6 मलबूसात के मुकाबले में आप हिस्सा लें। ये एक कोशिश है ताकि सब जो मलबूसात के फैक्ट्रियों में काम करते हैं पूरी दुनिया में उनको सही मुआवजा मिले और उनके वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो अच्छे रहें। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि फ़ास्ट फैशन क्या है। पिछले साल मैंने आपसे थोड़ी सी आपको मालूमात मैंने दी थी। फ़ास्ट फैशन का यही मतलब है कि जितने भी बड़े ब्रांड्स, मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, आप अगर यहाँ यूके में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, तो हाई स्ट्रीट चेन्स जो हैं उनका यही मकसद है कि वो हर 4 से 6 हफ्ते नया सामान वो आप तक पहुंचाएं और आप जैसे ग्राहक ख़रीदें उस सामान को, मगर वो सामान जो होता है वो बहुत ही कमतर क्वालिटी का होता है और वो ज़्यादा पायदार भी नहीं होता है। और उनका यही मकसद है कि आप ये सामान ख़रीदें। ज़्यादातर कपड़ों को आप 1-2 दफ़ा पहने, उनमें से जब भूर निकल आती है तो हमारे यहाँ ख़ास तौर पे चैरिटी में देने के कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो कपड़ा जो है वो लैंडफिल्स में जाता है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बुरा है। फास्ट फैशन जो है उसमें आपको बिल्कुल नहीं पता चलता है कि आपके कपड़े शायद किसी 14 साल के 12 साल के बच्चे ने आपके कपड़े फैक्ट्री में बनाए होंगे। 16, 14, 18, 20 घंटे तक उनको ऑर्डर्स बाहर से मिलते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़ोर और ज़बरदस्ती से उनसे काम करवाया जाता है। राना प्लाज़ा के बारे में भी आप पढ़ें। ये राना प्लाज़ा एक इमारत थी ढाका, बांग्लादेश में, और 3 साल पहले वहाँ पर 1100 लोग जान बहाक हुए थे। बहुत बुरा सानिया हुआ था बांग्लादेश में। और उसके बाद काफ़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने यही सोचा है कि वो अपने मुलाजमों के साथ और अच्छा सलूक करेंगे, उनको अच्छे पैसे देंगे। आखिर में मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर ज़हरा ख़ान और जमीला बुआ की इंटरव्यू देखें। ज़हरा ख़ान ख़ास तौर पे कहती हैं कि किसी का खून नहीं लगना चाहिए जब आप कपड़े ख़रीदें। ख़ास तौर पे उन्होंने ये दरख्वास्त की है, और मैं यही चाहूँगी कि आप ये इंटरव्यू गौर से देखें, सुनें और इसके ऊपर आप एक्शन लें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा मुलाकात करके, और अब इस हवाले से मैं आपसे थोड़े से सवाल करना चाहूँगी और इंशाल्लाह फिर हम आपके बारे में और आपके काम के बारे में फिर आपसे बात करेंगे। ये ज़हरा ख़ान है, जनरल सेक्रेटरी हैं द Home Based Women's Workers Federation, कराची।
بیسیکلی یہ شروع جو ہم نے کام کیا تھا وہ میرا تھیسس تھا انفارمل ورکرز کے حوالے سے. وہاں سے ان خواتین سے, ساری خواتین جو ہیں سندھ میں اور پاکستان میں جہاں بھی, ان سے ملنا شروع کیا ہم نے, بات چیت شروع کی. پھر بہت سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب ایک دوسرے سے ملے, ایشوز کو اور ڈسکس کیا ہم نے کہ اور کیا کیا ہے, ہوم بیس کیا فیس کر رہے ہیں زندگی میں اپنی ساری چیزیں. تو پاکستان کی یہ پہلی فیڈریشن ہے ہوم بیس ویمن ورکرز فیڈریشن, جو کہ ہوم بیس ورکرز کے لیے کام کر رہی ہے اور ٹریڈ یونین ہے بیسیکلی ہم لوگ. تو اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. اور ابھی ہمارے جو خواتین ممبرز ہیں وہ 4560 خواتین ہیں جو کہ مختلف علاقوں میں جو ہے یہاں موجود ہیں, اور ان کے ایشوز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں وہ لیڈرز ہیں جو ٹریننگ سے نکل کے آئے ہیں, اور یہ پھر آگے خواتین کو مزید آرگنائز کرتی ہیں اور مزید ان سے جو ہے وہ چیزوں پہ بات چیت کرتی ہیں. تو بہت سارے ایشوز انہوں نے اپنے علاقوں کے حوالے سے بھی سولو کیے ہیں. بہت ساری اس طرح کی مطلب کافی اسٹرانگ عورتیں ہیں جو ہمارے ساتھ آئی ہیں. ہمارے کوآپریٹیوس ہیں کچھ جگہوں پہ ہمارے جو ہے ویسے ہی ہم گھروں میں بیٹھ کے خواتین کی میٹنگس وغیرہ کرتے ہیں. پھر جو دوسرا لیول ہے وہ پھر آرگنائزیشن کا ہے. آرگنائزیشن مینس کہ آپ نے یونین بنا دی ہے, 3 یونینز ہیں ہماری, پھر ہماری فیڈریشن ہے. تو ابھی ایک اور یونین ہم کراچی میں رجسٹر کرنے کے لیے طرف جا رہے ہیں جو ویمن ورکرز کی ہے, ہر ساری خواتین ہیں یہ بھی. اور پھر جو تیسرا لیول پہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہے لیجسلیشن کا. تو لیجسلیشن بھی یہ ہے کہ ہم نے ٹاسک فورس کمیٹی ایک یہاں بنائی تھی, اور ٹاسک فورس کمیٹی کے تھرو جو ہے ہم نے ایک ڈرافٹ پالیسی بنائی ہے اپنی ہوم بیس ورکرز کے لیے. اور وہ پالیسی سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی, دونوں جگہوں پہ جو ہے وہ کیبنٹ کے پاس ہے. چوتھے لیول پہ اب ایک اور نیا ہم نے کام یہ شروع کیا ہے, کیونکہ بیسکلی یہ دیکھا جائے کہ نا عورت امپاور جب ہوگی جب وہ اکنامیکل پاور ہوگی اس کے ہاتھ میں, تو اس کی ڈیسیژن میکنگ میں بھی پاور اس طرح سے بڑھتی ہے اور ساری چیزوں میں اس طریقے سے چینجز آنی شروع ہوتی ہیں. تو مین اکنامیکل ایشو ہے. السلام علیکم, بہت اچھا لگا آپ سے دوبارہ ملاقات کر کے. آپ مجھ سے یہ بتائیں, اور جو آڈینس یہ دیکھ رہی ہے, آپ ان کو یہ بتائیں کہ زہرا خان اور جو ان کی آرگنائزیشن ہے ماشاءاللہ فیڈریشن جو ہے, ان کے ساتھ کام کر کے آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا ہے؟ السلام علیکم, میرا نام جمیلہ ہے. کہ ہمارے حقوق کیا ہے, ہم اپنے حقوق کے بارے پہچان ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب بہنوں کو کیا ضرورت ہے اور جائز کیا ہمارے جو ایک کہ ہم جو محنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم جو محنت کرتے ہیں اس محنت کا ہمیں اتنا معاوضہ تو نہیں ملتا ہے, صحیح. اور یہ جب محنت کر کے ہم جو کام کرتے ہیں وہ آگے جا کے اس کے اتنی قیمت ہے, چلیے کیا ہے ہمارے یہاں پر نہیں ہے. ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو محنت کرتے ہیں اس کا یہ ہے ویلیو, اور ہم کر رہے ہیں یہ چیزیں ہم بنا رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو یہ نہیں پہچانے کہ یہ کون کر رہا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے. ہم نے وزٹ کیا ہے, ہم نے جا کے شاپنگ مال پہ جا کے ہم نے دیکھا جا کے کہ ہمیں کیا ملتا ہے اور وہاں پر ریٹ کیا ہے. وہی کپڑا وہی ہمارے ہاتھ کے بنے ہوئے چیز ہوتے ہیں. ہم نے سیمپل بنا کے دیے سینٹر میں ہم نے, اور پھر ہمارے شوز کا بھی چل رہا ہے ہمارا یہ کام بھی. اور یہ مقصد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز باہر جا رہے ہیں نا, باہر کے لوگوں کو یہ چیز کا مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عورتیں جو بیٹھ کے بہنیں بیٹھ کے بیٹیاں جو بیٹھ کے کام کرتی ہیں تو اس کا یہ تو صحیح معاوضہ تو ملے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیوں ہے محنت ہے اس میں, دیکھے تو صحیح. ایک ٹاکا ہاتھوں سے سوئی سے نکالتے, ہاتھ زخمی ہو جاتے, آنکھیں نظر کم ہو جاتے, کہتے تھے یار کوئی نہیں چشمہ تو بچپن میں لگتا, کوئی بڑی بات نہیں, نظر کا کام ہے یہ. اور جو آج کل جو ناگر وہ چیز چلتے ہیں اس کی روشنی آنکھوں پہ جاتے ہیں, اس کے بھی کام ہے. بھی آپ لوگ بھی وہاں سے آواز نکالے, آپ لوگ بھی بولیں گے آپ لوگ, تو پھر بعد میں اس چیز کو ہوگا بھائی کچھ پائزن ہو, کچھ بھائی جو آپ لوگ جائیں گے وہاں پر جا کے آپ لوگ بھی آواز نکالے تو ان کا پتہ لگے آپ آئے, یہ مسئلہ ہے ان کے مطلب پریشانی, ان کے ساتھ جو مسئلے آتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہے. ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جو لوگ باہر خرید رہے ہیں ان سارے سامانوں کو جو کہیں سے بھی آ رہا ہے, صرف وہ یہ نوٹ کریں اس کے اندر کہ کسی کا خون نہ لگا ہوا ہو اس کے اندر, کسی کی ایکسپلوٹیشن نہ ہو اس کے اندر. لیکن پاکستان میں ایز سچ کنزیومر موومنٹ نہیں ہے اس طریقے سے کہ وہ نکل پڑے, جیسے گل احمد ہے یہاں پہ, الکرم ہے, مطلب بہت بڑے بڑے برانڈ ہیں یہاں پہ, لیکن وہاں پہ نہ ٹریڈ یونین کا رائٹ ہے, نہ ویجز ان کو ملتے ہیں, اور ورکرس کو نکال دیا جاتا ہے. تو جب بھی یہ سامان آپ خریدیں تو ایٹ لیسٹ ان کو ضرور یہ کہیں شاپ والوں کو یا کمپنیز کے جو بھی بائرز ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ نے یہ جو چیزیں بنا کے ہم بیچ رہے ہیں مارکیٹ میں اس کے اندر فیئر ویجز ہوں, سوشل سیکیورٹی سے رجسٹرڈ ہوں ورکر, ان کے ساتھ کوئی ایکسپلوٹیشن کسی بھی طرح کا, چاہے انوائرمنٹ ہے یا کام کے حوالے سے کچھ بھی ہے, وہ نہ ہو. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کو یہ باور کرائیں اس بات سے کہ کمپنیز جب بھی مال لیں تو یہ چیزیں ضرور دیکھیں, اس کے اندر یونین موجود ہے کہ نہیں موجود ہے, ورکر کو اس کی سیلری ٹائم پہ ملی یا نہیں ملی ہے, کتنے پیسے کٹ ہوئے ہیں ان کے, مطلب یہ ساری چیزیں اگر نوٹ کریں تو پھر ان کا جو باقی جو اس طرح سے محنت کرتے ہیں کیونکہ پوری زندگی دے دیتے ہیں